बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़िंदगी की सबसे बड़ी तल्ख़ हकीकत मौत है। कोई भी मज़हब किसी भी अक़ीदे वाला हो सकता है। कहीं तो हिंदुइज़्म में 7 जन्मों का तसव्वुर मौजूद है, कहीं बिल्कुल ही मरने के बाद हिसाब किताब न होने का तसव्वुर मौजूद है, लेकिन ये तसव्वुर कहीं भी नहीं है कि मौत नहीं है। हर मज़हब के अंदर, हर फ़िरके के अंदर, हर जगह पर मौत का तसव्वुर मौजूद है। इस आलम फ़ानी से, दार फ़ानी से हर आदमी को कूच करना है। तो जब मौत का वक्त आ जाए, ज़िंदा रहने वालों की, पीछे रहने वालों की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। इसी तरह से जब मरने वाला मर जाए फिर ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। आज हम आगाज़ कर रहे हैं मैयत के गुस्ल से कि मैयत को गुस्ल कैसे देना है। पहले ये चीज़ याद रखिए, मैयत को गुस्ल देना ज़िंदा लोगों के ज़िम्मे फ़र्ज़ है। लिहाजा अगर कोई शख्स डूब कर मर गया तो डूब कर मरने वाले को भी गुस्ल दिया जाएगा। हाँ, निकालते वक़्त गुस्ल की नीयत से पानी में हरकत दे दी, गुस्ल अदा हो गया, क्योंकि ये जिंदा लोगों की जिम्मेदारी थी। मरने वाले ने तो खुद गुस्ल करना नहीं था, ना वो कर सकते। तो जब तक जिंदा आदमी का कोई उसके अंदर हिस्सा नहीं होगा, कोई काम नहीं करेगा, गुस्ल अदा नहीं होगा। डूब कर मरने वाले को भी गुस्ल दिया जाएगा। दूसरी बात जो हद से ज़्यादा अफसोस वाली बात है, मैं और आप कहने को मुसलमान हैं, लेकिन अफसोस दर अफसोस कि मैं और आप कभी भी मसाइल नहीं सीखते हैं। मर जाते हैं मरने वाला बाप, भाई, बहन, बेटा, बेटी मर जाते हैं और हम लोग ढूंढते रहते हैं कोई आए और हमारे अजीज़ को गुस्ल दे, जिसने हमें पाला पोसा बड़ा किया, जवान किया। वो बाप आज दुनिया से रुखसत हो रहा है। आखिरी एक अखलाकी फरीज़ा मेरे ज़िम्मे बाकी था और उसके लिए मैं लोगों को ढूंढ रहा हूँ। हाय अफसोस और वाय अफसोस, क्या ही हमारी गिरी हुई सतह है कि हम लोग इतनी तालीम हासिल नहीं करते कि अपने रिश्तेदारों को गुस्ल खुद दे सकें। बहरहाल अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। मैयत को गुस्ल देना है, गुस्ल कौन दे सकता है? हर आदमी मैयत को गुस्ल नहीं देगा। पहली बात, बालिग मर्द है, बालिग मर्द को बालिग मर्द गुस्ल देगा। बालिग औरत है, बालिग औरत को औरतें गुस्ल देंगी। और अगर कोई बच्चा फौत हो गया, ऐसा बच्चा जिसको देखकर शहवत नहीं आती, तो उसको मर्द और औरत दोनों गुस्ल दे सकते हैं। बच्ची फौत होगी, ये औरतें ही गुस्ल देंगी, मर्द गुस्ल नहीं देंगे। कुर्बान ने शरीयत मुताहरा पर कितना ज़्यादा पर्दे का अहतमाम किया गया, इज़्ज़त और एहतराम का लिहाज किया गया यहाँ पर, कि मरते वक़्त भी बच्ची को या लड़की को मर्द गुस्ल नहीं दे सकता। अगर कोई मर्द मर गया और उसका भाई, बाप, बेटा, चचा, कोई ऐसा करीबी रिश्तेदार मौजूद नहीं है जो उसको गुस्ल दे सके, या दूसरे अल्फाज में मर्द है ही नहीं जो उसको गुस्ल दे सकें, तो इस सूरत के अंदर ऐसी मैयत को उसकी बीवी गुस्ल देगी। और अगर बीवी नहीं है, कंवारा था या रंडवा था, बीवी नहीं है, तो बहन भी है, माँ भी है, बेटी भी है, महरम रिश्ते हैं, सारे गुस्ल नहीं दे सकते भाई। उसको फिर तयम्मुम करवाएंगे, करीब तरीन रिश्तेदार उसको तयम्मुम करवाएगी, बस गुस्ल नहीं दिया जाएगा। कितना ज़्यादा शरीयत में पर्दे का लिहाज है। और कोई औरत फौत होगी, औरत गुस्ल देगी। खामद फौत हो गया, बीवी उसको गुस्ल भी दे सकती है, कफना भी सकती है, देख भी सकती है। 4 माह 10 दिन तक वो उसी के निकाह में इद्दत में है, या अगर हामिल है तो वज़े हमल तक उसी के निकाह में है, नया निकाह नहीं कर सकती। वो उसके लिए महरम है, देख सकती है, उसको छू सकती है। लेकिन इसके बरअक्स बीवी फौत हो जाए, खामद उसको गुस्ल नहीं दे सकता। एक कौल मौजूद है कि दे सकता है। इसी तरह से ये बात याद रखिए, गुस्ल देने के अंदर वहाँ जमे गफीर न लगा दिया करें, तमाशा नहीं हो रहा। बेटा, बाप, भाई, बहन, सारे रिश्तेदार खड़े हों। या हमारे यहाँ ये भी होते हैं, बड़े बड़े रह आ जाते हैं, और जी मैं बड़ा हूँ, जी मैं, इन्हें क्या पता है, मैं। ऐसा नहीं करना। अगर आपको मदद की ज़रूरत है, अपने इमाम साहब को लाइए। अगर आपको कहीं पे मुश्किल पेश आती है, मुफ्ती साहब को ले आइए, जो आपको सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक बता देंगे। बड़े बड़े जो आपको बताएंगे, शायद वो दुरुस्त हो ना हो, अल्लाह बेहतर जानते हैं। इसलिए मेरे भाई, आज इस वीडियो में हमने सीखना है
کہ کیسے غسل دینے ہیں اور کس نے غسل دینے ہیں۔ وہ شخص جو جنبی ہو، جس پہ غسل فرض ہو، ایسا آدمی غسل دے، اس کا غسل دینا مکروہ ہے۔ وہ عورت جس پہ غسل فرض ہو، کسی بھی وجہ سے، حیض ہے، نفاس ہے، کوئی بھی وجہ، تو ایسی عورت کو بھی غسل کے لیے آنا یا اس کو غسل دینا یا میت کے قریب جانا تجہیز و تکفین سے پہلے یہ مکروہ ہے۔ تو میرے بھائی اس ثواب کو یاد رکھیں، چھوٹی سی نیکی ثواب دیکھیں۔ اب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستدرک للحاکم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1307، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 505، حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کتاب الجنائز میں، کہ جس نے میت کو غسل دیا اور اس کو کفنایا، غفر لہ 40 مرتن، 40 مرتبہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور دوسری حدیث اس میں یہ فرمایا کہ وہ شخص جو میت کو غسل دے، ایسے شخص کہ اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، وہ اس طرح ہو جاتا ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ قربان جائے، کتنا چھوٹا سا عمل، اور ہم سارے اس سے بھاگ رہے ہیں، میرا جی کچا ہو رہا ہے، میرا دل یہ ہو رہا ہے۔ اور میرے بھائی، باپ مر گیا، بیٹا غسل دے، اللہ نہ کرے کوئی میری طرح بدبخت ہوا، گناہگار ہوا، مرتے وقت کوئی اللہ کے عذاب کی نشانی سامنے آ گئی، لوگ مذاق اڑائیں گے، ہنسیں گے، تم دیکھو گے، تم بیٹے ہو، دیکھو گے، اللہ سے مغفرت کی دعا کرو گے، اللہ سے اس کے لیے عافیت طلب کرو گے، رو گے، گڑ گڑاؤ گے، تمہارے رونے گڑ گڑانے پر اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ باہر والا تو آئے گا، وہ تو یہ کہے گا، میں کہنے کی بات تو نہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو تو میں نے یہ دیکھا تھا۔ اپنی میتوں کا، اپنے مردوں کو بھی خدا کے لیے ذلیل نہ کروائیں۔ لہذا آج سیکھ لیجئے اس عزم کے ساتھ، اس عہد کے ساتھ، کہ انشاءاللہ آئندہ کوئی بھی میری فوت کی ہوگی، کوئی بھی میرا قریب رشتہ دار فوت ہوگا، سب سے پہلے میں حاضر ہوں اس کو غسل دینے کے لیے، کہ مغفرت، بلکہ کلی مغفرت کا سامان ہے یہ۔ تو آئیے آج سیکھتے بھی ہیں، اور آئندہ زندگی میں جب کبھی موقع ملا، خوشی کے ساتھ، خوش طبعی، خوش دلی کے ساتھ اس فریضے کو سر انجام دیں گے انشاءاللہ۔ میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ ارادہ کر لیجئے۔ آئیے چلتے ہیں۔ چلنے سے پہلے سامان کی آپ کو لسٹ بتا دیتے ہیں، جو جو چیزیں ہمارے پاس اس وقت موجود ہونی چاہیے۔ سامان کی فہرست بنا لیجئے۔ ہمارے پاس ایک برتن ہونا چاہیے جس سے ہم پانی ڈالیں گے، اب اپنی زبان میں اس کو مگا کہتے ہیں، یہ ہو جائے۔ کوئی پرانے زمانے میں وہ سلور کی پیالیاں یوز ہوتی تھیں، وہ ہو جائے، بس کوئی بھی ہو، نیا ہونا شرط نہیں ہے، بازار سے نیا مت لائیں، مستعمل استعمال شدہ ٹھیک ہے، وہ ہو جائے۔ اسی طرح اپنے میت کو چونکہ استنجا بھی کروانا ہوتا ہے، اور استنجا کروانے کے لیے ہم عموماً لوٹا استعمال کرتے ہیں، لوٹا بھی ہمارے پاس ہو، نیا پرانا بالکل جو بھی میسر ہے، بازار سے نیا لانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس ایک تختہ ہو جس کے اوپر میت کو لٹا کر غسل دیا جائے گا۔ اس طرح بات ہمارے پاس مٹی کے ڈھیلے ہوں، 3 ہو 5 ہو، جس سے ہم غسل دیں گے۔ پھر ہمارے پاس پانی جو ہے نیم گرم، اور اس کو گرم بھی بیری کے پتوں کے ساتھ ابالا جائے اس کو، پھر جب وہ نیم گرم ہو جائے، جس کو ہم جس زندہ حالت میں سہ سکتے ہیں، اس تک اس کا ٹمپریچر پہنچ جائے، اس کے ساتھ اس کو غسل دینا ہے۔ لہذا پانی کے گرم کرنے کا انتظام، یا پانی پہلے سے گرم شدہ ہو۔ اسی طرح ہمارے پاس لوبان ہو 1 تولہ، جس کے ساتھ ہم اس کو دھونی دیں گے تختے کو، جس تختے پر میت کو غسل دیا جاتا ہے۔ عطر ہمارے پاس 3 ماشے ہونے چاہیے میت کے پاس، جو ہو جس سے خوشبو آتی رہے میت کے پاس سے۔ روئی ہو جو ہمیں ضرورت پڑے گی اس کے ناک کان میں رکھنے کے لیے، اس کو وضو کروانے میں ضرورت پڑے گی۔ اور بہتر ہے کہ ہمارے پاس کوئی صفائی کے لیے، جیسے آج کل صابن استعمال ہوتے، صابن ہو، اور اسی طرح ہمارے پاس کافور بھی موجود ہونی چاہیے۔ یہ سارا سامان، اس کی لسٹ بنا لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میت کو غسل دیتے وقت ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس کے کپڑے اتارنے کے بعد تہبند کی، اس کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس تہبند کے لیے کپڑا موجود ہو، کتنا ہو؟ بالغ آدمی ہے تو 1.25 گز ہونا چاہیے، جو اس کی ناف سے لے کر پنڈلی تک ہو، جس کو زندہ حالت میں بھی جہاں تک دیکھنا جائز نہیں ہے وہاں تک اس کو ڈھکے، اور موٹا کپڑا ہو۔ ہم سفید ڈال دیتے ہیں، کوئی پانی لگنے کے بعد اس میں جسم نظر آتے، ایسا نہ کرے، بلکہ پردہ مقصود ہے، یہاں پر پردہ اثر ہے، ایسا ہو۔ اور دستانے سے مراد کوئی بھی تھیلی نما چیز ہو جو اس کے ہاتھ سے یہاں کلائیوں تک آ جائے، پھر اس کو باندھ دے، کیونکہ جس جگہ کو زندگی میں دیکھنا درست نہیں تھا، ہاتھ لگانا درست نہیں تھا، مرنے کے بعد بھی
اب وہ बेचारा मजबूर है, वो मर चुका है, अब वो अपने हाथ से तो नहीं कर सकता, हम कर रहे हैं। तो शरीयत ने आखिरी हाथ ये रखी है कि कम से कम दस्ताना पहना हुआ, दस्ताने से मुराद वो कपड़े की थैली हो जिसके साथ उसने अपने हाथों को ढांका हुआ हो। तो ये कपड़ा, और जो तहबंद वाला कपड़ा है वो 1.5 गज लंबा और उसकी चौड़ाई कम से कम इतनी हो कि 40 गिरा से कम ना हो। अगर हम आज की ज़ुबान में कहते हैं तो कम से कम उसको 1.25 गज या 1 मीटर तक होना चाहिए। जब ये सामान सारा हमने रख लिया उसके पास, तो फिर हम उस वक्त गुस्ल की, मरने वाला मर गया तो हम लोग जहाँ बाकी इंतजाम कर रहे हैं, कोई कुर्सियाँ ला रहे हैं, कोई ऐलानात करवा रहे हैं, वहीं पे 2-3 आदमी जो करीबी हैं या वो अपने गम में निडाले, तो दूसरे 2-3 जो करीबी रिश्तेदार हैं वो इस सामान की तगोदो में लग जाएं, इसको पूरा कर लें। जब सामान पूरा हो जाए फौरन से पहले मैयत को गुस्ल दे दें। मैयत को उस घर के अंदर रखना। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तलहा बिन बुर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इयादत के लिए गए, वो बीमार थे। आपने फरमाया मुझे महसूस होता है कि इसका आखिरी वक्त करीब है, और अगर ऐसा हो जाए, अगर ये फौत हो जाते हैं तो फौरन मुझे इतला करनी है और इसकी तजहीज़ और तकफीन के अंदर, इसको गुस्ल देना, कफन के अंदर जल्दी करनी है, जनाजे में जल्दी करनी है, क्योंकि ये मुनासिब नहीं है कि मैयत, मरने वाला जब मैयत हो गया, मैयत ज़्यादा देर घर वालों के बीच में रहे। तो इसलिए तजहीज़ और तकफीन और तदफीन में जितनी जल्दी कर सकते, जितना फौरन से फौरन कर सकते उतना ही करें। जितनी ज़्यादा देर रखेंगे फितने बढ़ेंगे, आजमाइशें बढ़ेंगी, तकलीफ बढ़ेंगी। जितनी जल्दी दफनाएंगे उनसे महफूज रहेंगे। मेरा बेटा फौत हो गया, 2 महीने का था, और मेरे जो हमजुल्फ हैं वो आ रहे थे। 6:25 पे तकरीबन मेरा बेटा फौत हुआ। 8 बजे मैंने उसका जनाजा रखा। जितनी देर में उसको गुस्ल दिया, कब्र तैयार हुई। हालांकि उसने फ़ोन भी किया कि मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, बिल्कुल 2 महीने का है, बख्शाया है, बल्कि वजअल्हु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़आ, वो तो हमारे लिए शफाअत का ज़रिया बनने वाला है, लिहाजा आने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं आपके लिए इसको ठहराऊँ तो इतनी देर तक मुझे सुन्नत इजाज़त नहीं दे रही है। लिहाजा कोशिश कीजिए जितनी जल्दी से जल्दी आप तजहीज़ व तकफीन और तदफीन कर सकते हैं उतनी जल्दी से जल्दी कीजिए। तो आइए चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट की तरफ, जिसमें प्रैक्टिकली मैयत को गुस्ल देना सीखेंगे। अल्लाह मुझे और आपको उसको देखने, उसको सीखने की तौफीक अता फरमाए, और आइंदा ज़िंदगी में कभी मौका मिले खुशदिली खुशतबी के साथ इस फरीज़े को सरंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। आइए चलते हैं, आ जाते हैं जी। मैयत को गुस्ल देना बड़ी मुश्किल घड़ी है मेरे भाई। इस वक्त यहाँ पे लेटा हुआ है, ये मेरा बेटा है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबके बेटों को उनके बुढ़ापों का सहारा बनाए। हर वालिद को अपने बच्चों की खुशियाँ देखनी और उनको एंजॉय करना नसीब फरमाए। सिर्फ देखना नहीं बल्कि उसको एंजॉय करना भी नसीब फरमाए। तो मैयत को इस तरह से हमने लेटाना है कि किबला मैयत के दाएं तरफ में हो। यूँ लेटा दिया हमने। उसके बाद जाहिर सी बात है बॉडी अकड़ी होती है, कमीज़ को हम निकाल नहीं सकते। कैंची लेकर यहाँ से हमने कमीज़ को काट दिया और उसके बाद शर्ट की तरह से इसको निकाल दिया, और शलवार तो आसानी से उतर जाती है। उसके बाद हमने कोई कपड़ा लेना है। कपड़ा लेकर कोई ऐसा कपड़ा, अब इस वक्त मैं टॉवल की मदद से कर रहा हूँ क्योंकि एक डेमो हो रहा है। तो कपड़ा हमने डालना है उसकी नाफ से लेकर पिंडलियों तक। मोटा कोई रंगदार कपड़ा ऐसा डाल दें कि जब उस पर पानी डाला जाए तो उस पानी डालने की सूरत में, उस कपड़े को गीला होने की सूरत में उसका बदन नज़र ना आए। तो उसकी नाफ से लेकर हमने पिंडलियों तक उसको डाल दिया। अब उसके बाद जो हमने करना है, सबसे पहले हमने मैयत को बिल्कुल वही जिस तरह सुन्नत गुस्ल होते हैं कि पहले वुज़ू किया जाता है, तो वुज़ू कराने से पहले जाहिर सी बात है इस्तंजे से हम इब्तिदा करते हैं। तो हमने मिट्टी के 3 ढीले या 5 ढीले, 3 या 5, उसके साथ हमने उसको इस्तंजा करवाना है। इस्तंजा करवाने का तरीका क्या है? हमने हाथों पे दस्ताने चढ़ा लिए। इस तरह से 2 दस्ताने हमने हाथों पे चढ़ा दिए, कफन के साथ मिलते हैं। कोई भी 2 कपड़े लेकर उनको हाथों पे चढ़ा दिया, और उसके बाद हमने मिट्टी का ढीला लिया, और ताकि बेहुरमती बेपर्दगी न हो, आराम के साथ हाथ को अंदर ले जाकर उसको इस्तंजा करवाना है। हमने इस्तंजा करवाने के बाद इन दस्तानों को हमने उतार देना है। उतार के हमने साइड पे छोड़ दिया। इस्तंजा करवाने में जो छोटे पेशाब की नाली है उसको भी दबा के खाली कर दें। पत्थरों की मदद से 3 और 5 ढीलों की मदद से उसको साफ कर दिया।
اس کے بعد پھر پانی لینا ہم نے، پانی کی مدد سے، آج کل تو ویسے عام طور پہ پائپ وغیرہ لگا لیتے ہیں، لیکن مثلا ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں تو پانی کے ساتھ اس کو دھو لینا۔ یہاں پر بہتر ہوگا کہ اگر ساتھ میں ایک دو ایسے آدمی ہوں جو اس چادر کو تھوڑا سا اوپر اٹھا کر پکڑ لیں تاکہ ہاتھ نیچے آسانی سے موو کر سکے۔ اس کے بعد جو ہم نے کرنا ہے، ہم نے ان ہاتھوں کو دھلانا ہے۔ پہلے دائیں ہاتھ کو دھلائیں گے، ہم نے پانی لیا اور اس ہاتھ کو ہم نے گٹوں تک وضو میں ہوتا ہے، میت کو وہاں تک ضروری نہیں، بس اس کو ہم نے دھلایا۔ پھر ہم نے اس ہاتھ کو لیا، اس ہاتھ کو ہم نے اچھی طرح سے دھلا دیا۔ پھر اس کے بعد چونکہ اللہ نہ کرے اللہ اس کو زندگی دے، یہ زندہ خود موو کر رہا ہے تو ساتھ دوسرا ساتھی وہ ہاتھ کو پکڑ لے اور یہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا جائے، ایک ہاتھ سے دھلاتا جائے۔ اس کے بعد ہم نے کاٹن لی، کاٹن کے ساتھ ہم نے اس کو وضو کرانا ہے، لیکن اس کے ہونٹوں کو ناک کے اندر اسی طرح اور کاٹن لے لی، اس کے مسوڑوں کو صاف کر دیا۔ اس کے بعد اس کا چہرہ دھلانا، پھر دایاں بازو، پھر بایاں بازو، پھر مسح سر کا، اور اس کے بعد پاؤں ہم نے دھلا دیا۔ وضو مکمل ہو گیا۔ وضو مکمل ہونے کے بعد پھر ہم نے کاٹن کو کیا کرنا ہے، کاٹن کے تھوڑے تھوڑے ہم نے ٹکڑے لینے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کانوں کو بند کر دینا ہے، کانوں کے اندر رکھنا ہے تاکہ کانوں کے اندر غسل کراتے وقت پانی اندر نہ جائے۔ تو ہم نے اس کے کانوں میں رکھ دیا، اسی طرح سے اب ناک میں رکھ دیا۔ اب ہم مولانا صاحب کے ناک میں رکھ رہے ہیں تاکہ پانی اندر نہ جائے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، پہلے اس کی داڑھی، چہرے، سر کو دھلانا ہے۔ پانی ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا بیری والا ابلا ہوا، پھر جب وہ اتنا ہو جائے جس کو زندہ آدمی برداشت کر سکتا ہے، اس پانی کو لیا، ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد ہمارے پاس صابن موجود ہے، صابن لگایا، صابن لگانے کے بعد پھر دوبارہ اس پہ پانی ڈالا، خوب اچھی طرح اس کو مل کے رگڑ کے ہم نے دھو دیا، صاف کر دیا۔ پھر ہم نے اس کے بعد میت کو غسل دیتے وقت پہلی دفعہ سٹارٹ میں میت کو ہم بائیں کروٹ پہ کریں گے، کیونکہ غسل میں دائیں کروٹ پہ اس کو دائیں طرف، کیونکہ دائیں طرف پہلے پانی ڈالنا سنت ہے۔ پھر ہم نے پانی لیا، بیری والا پانی، بائیں کروٹ پہ لٹا کر دائیں طرف سے ہم اس پہ 3 مرتبہ ڈالیں گے خوب اچھی طرح سے، تاکہ وہ پہلے عرض کر چکا کہ ہمارے ساتھ ایک ایکسٹرا آدمی ہوں کہ جو ہماری یہ ہیلپ کریں کہ وہ اس کو اوپر کر کے پکڑ لیں اور ہم اس کے نیچے سے اس کے اوپر میت پہ پانی بھی ڈالیں، ہاتھ کے ساتھ اس کو مل بھی لیں۔ ہاتھوں سے ملتے وقت یہ یاد رکھیے گا جو اس کا ستر ہے اس کو بغیر دستانے کے ہم چھو نہیں سکتے، وہ جو ہمارے استنجے کے وقت ضائع ہو گئے تھے اور لگا لیجئے۔ اب دائیں طرف ہم نے سارا پانی ڈالا، اس کے بعد پھر ہم اس کو دائیں کروٹ پہ کریں گے، 3 دفعہ بیری والا پانی ڈالا ہم نے، پھر دائیں طرف موڑ دیا اس کو، میت کو پانی لیا، پھر پانی ہم نے پورے بدن پہ ڈال دیا، 3 مرتبہ ہم نے پانی ڈال دیا، مل لیا تاکہ پانی اس پہ مکمل طور پہ پہنچ جائے۔ اس کے بعد ہم نے ہلکا سا میت کو اوپر کرنے کے بعد اس پہ ہمیں ضرورت پڑے گی ساتھ میں 1-2 آدمیوں کی مدد کی، پھر یوں پیٹ کو ملنا ہے نیچے کی طرف، تاکہ پیٹ میں اگر کوئی ناپاکی گندگی ہو وہ اس طرح دبانے سے وہ نیچے کی طرف نکل جائے۔ پھر جب وہ ہم نے اس طرح کر دیا، بٹھا کر پیٹ پہ ہم نے دباؤ دیا اور اس سے گندگی وغیرہ جو نکل گئی اس کو ہم نے پونچھنا ہے، پتھر کے ساتھ، کپڑے کے ساتھ، ٹیشو پیپر کے ساتھ اس کو پونچھنا ہے، اور پانی کے ساتھ آپ دھوتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ آپ دوبارہ اس کو غسل دینے کی ضرورت قطعا نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ ہم پھر اب اس کو دائیں طرف موڑیں گے، اور ہمارے پاس ایک بالٹی میں کافور والا پانی تھا، ہم کہہ دیتے ہیں وہ اس طرف پڑا ہے، اب اس کو لیا اور پہلی مرتبہ ہم نے بائیں طرف لٹایا تھا، لیکن وہ جب ہم نے پیٹ خالی کر دیا، صاف کر دیا، اس کے بعد اس کافور والے پانی کو پورے جسم پہ اس طرح 3 دفعہ ڈالنا ہے کہ دائیں کروٹ تک بھی اچھی طرح سے پہنچ جائے۔ تو یہ تھا غسل کا مکمل طریقہ۔ شروع سے دوہرا لیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے میت کو وضو کروانے، ہاتھوں پہ دستانے لگوائے، پتھروں کے ساتھ، ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کروایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میت کو، اس کے جو پیشاب والی نالی ہے اس کو بھی صحیح طرح سے صاف کرنے کے بعد ان دستانوں کو اتار دینے ہیں۔ جو ستر ہے اس کو بغیر دستانوں کے ٹچ نہیں کرنا، چھونا نہیں ہے۔ پھر ہم نے وضو کرانا ہے، لیکن وضو میں کلی نہیں کروائیں گے، ناک میں پانی نہیں ڈالیں گے،
بلکہ روئی کے ساتھ مسوڑوں کو صاف کریں گے، ہونٹوں کو صاف کریں گے، ناک کے سوراخوں کو صاف کریں گے. پھر جس طرح وضو کروایا جاتا ہے اس طرح وضو کروائیں گے. وضو کروانے کے بعد پھر یہاں سے اوپر صابن کی مدد سے دھو لیں گے، اور اس کے بعد پہلے بائیں کروٹ پر کر کے ہم نے یہاں سے بیری والا پانی 3 مرتبہ ڈالنا ہے. پھر اس کے بعد بائیں طرف کر کے 3 مرتبہ بیری والا پانی ہم نے ڈال دیا. پھر اس کے بعد ہم نے میت کو تھوڑا سا اوپر کر کے پھر پیٹ پہ زور دے کے اس کے پیٹ کو خالی کیا. پھر اس کے بعد دوبارہ دستانے دوسرے استعمال کر کے اس کی پونچھ لیا، صفائی کر دی. غسل پورا دینے کی ضرورت نہیں. پھر ہم اس کو دائیں کروٹ پہ کریں گے. دائیں کروٹ کے بعد کافور والا پانی پورے جسم پر 3 مرتبہ ڈالیں گے. یہ عام میت کا حکم ہے. اور اگر وہ میت ایسی ہو کہ جس پہ غسل فرض ہو تو اس صورت میں اس کے منہ کو کھول کے اس میں پانی ڈالا جائے گا. پھر کاٹن کپڑے کسی مدد سے اس کو باقی سک کریں گے، اس کو نکالیں گے. ناک میں بھی پانی ڈالیں گے اور ناک میں سے پانی کو پھر دوبارہ نکالا جائے گا. تو میرے بھائیو، یہ ہے مکمل غسل سنت. اور اگر 3 مرتبہ کے لیے پانی نہ ہو تو 1 مرتبہ بھی کسی نے کر دیا تو فرض ادا ہو جاتا ہے. 3 مرتبہ ڈالنا یہ سنت ہے. اس کے بعد میت کو کفن کیسے دینا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آپ کو سکھائیں گے. میں اور آپ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ میت کو کفن کیسے دیتے ہیں. اور جس شخص نے یہ کر لیا، غسل دے دیا، اس یقین کے ساتھ دے کہ آج سے پہلے میرے جتنے گناہ تھے وہ معاف ہو گئے. اور پھر جو غسل دینے والا ہے، غسال جو ہے وہ غسل دینے والا، اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ بھی غسل کر لے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان مبارک ہے، یہ ابن ماجہ کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو میت کو غسل دے اسے چاہیے کہ وہ خود بھی غسل کر لے. تو غسل دوبارہ غسل دینے والا اور غسل کر رہا ہے مستحب ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ جس نے غسل دیا وہ غسل کرے، اور جس نے میت کو کندھا دیا اور اٹھا کر لے جانے والے ہیں وہ وضو کریں. اور یہ حدیث معروف الحدیث سے لی گئی ہے. جبکہ دوسری حدیث جس میں یہ ارشاد ہے کہ غسل دینے والا غسل کرے وہ ابن ماجہ کی حدیث تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت تھی. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے بزرگوں کا سایہ پہ قائم رکھے، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنائے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. تو جناب، یہ ہیں ہمارے مولانا عبدالرحمن صاحب، اللہ رب العزت ان کی زندگی میں برکت دے. الحمدللہ حفظ شروع کر چکے ہیں، 1.25 پارہ ان کا حفظ ہو چکا ہے. اللہ رب العزت ان کو بھی عالم بعمل بنائے. اور آج کے ہمارے ماڈل یہ تھے، کفن بھی ان کو ہی دیں گے انشاءاللہ، ان کے ذریعے سے آپ کو سکھائیں گے. اللہ رب العزت میرے اور میرے بیٹے کے لیے اس ویڈیو کو آخرت میں رفع درجات کا سبب بنائے اور گناہوں کی مغفرت کا سبب بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.